بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم اسلام کی اس سیریز کے اندر ہم مطالعہ کر رہے ہیں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دینیات۔ آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ایمان بالغیب۔ دیکھو، جب تم کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو تم علم حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی تلاش کرتے ہو جس کو اس چیز کے بارے میں علم ہو۔ مثلاً جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنا علاج خود نہیں کر لیتے بلکہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جس کے بارے میں تمہیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں وہ اس قابل ہے کہ تمہارا علاج کرے گا، لہذا تم اس کے پاس جا کر اس کی ہدایت کے مطابق دوائی لیتے ہو اور اس پہ پھر عمل کرتے ہو تاکہ تمہارا پراپر طریقے سے علاج ہو جائے۔ اسی طرح جب تمہیں کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو تم وکیل کے پاس جاتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو کہ بھئی وہ جو کچھ بھی تمہیں ہدایت دے گا، جو بھی مشورہ دے گا، اس پر تم عمل کرتے ہو۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے تم اساتذہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہو اور جو اساتذہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں اس پر تمہیں بھروسہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق تم عمل کرتے ہو اور اس طرح سے تم اس استاد پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم تم جاننے والے سے حاصل کرو اور پھر اس پر یقین بھی کرو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے تم چونکہ واقف نہیں ہو تو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم کو ہر طرف سے وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اب تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم کو آخرت کی زندگی کا بھی علم صحیح نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا علم تم کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کر لیتے ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اور اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے تم کو صحیح علم حاصل ہو نہیں سکتا اور صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک چل نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صادق اور امین بنا کر بھیجا، کیونکہ یہ دو صفات ایسی ہیں کہ اگر ہمیں ان پر ایمان نہ ہو تو ہم ان کی اپنے نبی کی باتوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ اس بات کی گواہی آپ کے دشمن بھی دیتے تھے، آپ کے قبیلے والے بھی دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس معاشرے کا ہر فرد اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایسا شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں تک ہم نے اس باب کا مطالعہ کیا ہے اس کتاب میں، اس میں ہمیں دو تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تم کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ خود اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کر لے، بلکہ اس نے خود انسانوں ہی میں سے بعض برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے یہ علم عطا کیا اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں۔ تیسرے یہ کہ عام انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانے
جب ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے تو ان کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ تعلیم دے اس پر ایمان لے آئیں، اور جو کچھ وہ حکم دے اس کو تسلیم کریں، اور جس طریقے پر وہ چلے اس کی پیروی کریں۔ یہی ہدایات ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں کہ اس طرح سے آپ سوچیں گے تو پھر آپ صحیح عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کو سمجھنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا